السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے قرآن مجید میں تلاوت کے دوران ایک لفظ آتا ہے، الف آتا ہے، تو اس الف کے اوپر یہ آپ دیکھیں گول نشان ہے، گول دائرہ بنا ہوتا ہے۔ تو کافی میرے مسلمان بہن بھائی تلاوت کے دوران پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس الف کو کس طرح پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں، مختصر ویڈیو میں ہم یہ سکھلائیں گے کہ اس الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو بنائی ہے جس میں چھوٹا نون آتا ہے قرآن مجید میں، جس کو نون قطنی کہتے ہیں، اور بعض مقامات پر چھوٹا میم آ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے الحمدللہ ویڈیو بنائی ہے، آپ اس چینل کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں 3 سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں صاد بھی ہوتا ہے، صاد کے اوپر چھوٹا سین آ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی کہ اس صاد کو پڑھیں یا سین کو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ الف آتا ہے جس کے اوپر گول دائرہ ہے، اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور قرآن مجید میں کہاں کہاں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور خوبصورت سا کمنٹ کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں نے قرآن مجید کا 4تھا پارہ کھول رکھا ہے، آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، لن تنالوا البر، ٹھیک ہے، 4تھا پارہ ہے، اور سورہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے 144 نمبر آیت ہے، اس میں یہ پہلا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جہاں ایک لفظ آتا ہے اس کے اوپر یہ الف ہوتا ہے اور الف کے اوپر یہ گول دائرہ نشان، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جہاں بھی قرآن مجید میں یہ الف لکھا ہو اس کے اوپر یہ چھوٹا سا جو نشان ہے گول، تو جہاں بھی کسی الف کے اوپر یہ آ جائے تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کافی میرے مسلمان بہن بھائی تلاوت کے دوران اس کو پڑھ جاتے ہیں، اس کو پڑھنا نہیں، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں؟ افا، تو جو جن کو پتہ نہیں وہ پڑھتے ہیں افا، تو اسی طرح نہیں ہے، یہ ہے افا او قتلا انقلبتم، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 144 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، 4تھا پارہ ہے۔ تو ہم دوسرا دیکھتے ہیں لفظ، پہلا لفظ ہم نے دیکھ لیا، تو اب میں نے وہ دوسرا لفظ جو ہے قرآن مجید میں، یہ وہی صورت ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 158 نمبر آیت ہے، تو اس کے بیچ میں یہ لفظ آتا ہے دوسرا لفظ، تو اس کو کس طرح پڑھیں؟ او قتلتم لا اللہ، لام کو پڑھیں گے لام زبر لا، لام کے آگے دیکھیں الف ہے، تو الف یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے، الف کو جب ہم رواں پڑھتے، رواں یعنی اس طرح لا اللہ، تو الف، ٹھیک ہے، ہجے کریں گے تو اس الف کو الف نہیں حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسی الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، خالی الف ہوگا جہاں زبر زیر پیش نہیں تو اس کو ہم الف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ تو لام زبر لا، حمزہ کے نیچے زیر ہے، لا ای، اب یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ گول دائرہ ہے، یعنی یہ الف خالی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، یہ لکھا ہے لیکن پڑھنا نہیں، ٹھیک ہے۔ لا ای، لام کو یا کے ساتھ نہیں، لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے۔ او قتلتم لا الی اللہ تحشرون، لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا الہ اللہ تحشرون۔ تو 2 لفظ ہم نے سورہ آل عمران میں آپ کو بتلا، 144 نمبر آیت میں پہلا لفظ ہے اور دوسرا ہے 158 نمبر آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ لفظ لکھے ہیں۔ تو ہم نے تیسرا لفظ قرآن مجید میں کھول رکھا ہے، یہ 7ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، سورہ الاعراف، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف ہے،
اور پارہ نمبر 9 ہے قال الملأ، ٹھیک ہے، اس میں آیت ہے 103 نمبر آیت ہے جس میں یہ لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید میں تیسرا لفظ یہ ہے جہاں الف لکھا ہے اس کے اوپر یہ گول دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی میرے مسلمان بہن بھائی تو تلاوت کے دوران یہ غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں وَمَلَائِهِ وَمَلَائِهِ، تو اسی طرح نہیں ہے، یہ ہے وَمَلَائِهِ وَمَلَائِهِ، لام کو کھینچنا نہیں ہے، صرف لام کے اوپر زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تختی نمبر 4 ہے حرکات، تو اس میں آتا ہے لام زبر لا، بس لام زبر لا، اسی طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِهَا، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہم نے پڑھا، اب چلتے ہیں چوتھے لفظ کی طرف، کہاں ہے، کس صورت میں ہے، تو ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تو چوتھا جو لفظ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التوبہ ہے، اس میں آیت نمبر 47 نمبر آیت میں یہ چوتھا لفظ آتا ہے جہاں لفظ کے بیچ میں الف آتا ہے، اس کے اوپر یہ گول دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طرح پڑھیں گے إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْزَعُوا، اسی طرح نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لام کو کھینچنا نہیں ہے، لام کے اوپر صرف زبر ہے، تو اس کو نارمل پڑھیں گے خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا لفظ ہم نے سیکھا سورۃ التوبہ میں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں یہ لفظ آتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم تمام تر الفاظ آپ کو دکھلاتے ہیں۔ تو پانچواں لفظ آتا ہے قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 14 ہے غالباً، ہاں آیت نمبر 14 ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے لَن نَدْعُوَ، اب دیکھیں واو کے آگے یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ گول دائرہ نشان بنا ہوا ہے، تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، واو کو پڑھیں گے لَن نَدْعُوَ، لام کو اس نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے، لام کو اگلے نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ٹھیک ہے۔ پانچواں لفظ ہم نے دیکھ لیا، قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ہے، 14 نمبر آیت ہے، اس میں آتا ہے۔ تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں یہ لفظ ہے۔ اسی صورت میں سورہ الکہف میں یہ آیت نمبر 23-22 نمبر آیت مکمل ہوتی ہے، تو 23 نمبر جو آیت ہے اس میں یہ لفظ ہے، دیکھیں اس کے آگے بھی یہ شین کے آگے الف ہے، اس کے اوپر گول دائرہ تو نہیں، لیکن اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، شین کو ہم اگلے یا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ 6 نمبر جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کا جہاں الف لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھنا نہیں، گول دائرہ اس کے اوپر نہیں ہے، چھپائی کے وقت ادھر نہیں ہے، کس میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، تو یہ شین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا شین کے آگے جو الف خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، شین یا زبر شَيْء، الف نہیں پڑھا نا، اس طرح لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ٹھیک ہے۔ تو 6واں لفظ جو ہے قرآن مجید کا یہ وہی سورہ ہے، سورہ الکہف، اس کی 14 نمبر آیت ہے، اس میں بھی لفظ آتا ہے جہاں الف کے اوپر گول دائرہ ہے، اور 23 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہی ہے، الف کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے، کہیں ہوتا تو کس قرآن مجید میں نہیں ہوتا، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ایک دو اور دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ۔ اب 7واں لفظ قرآن مجید میں نے کھول رکھا ہے، یہ بھی وہی صورت ہے سورہ الکہف، اس کی آیت نمبر
38 نمبر آیت ہے، اس کا پہلا لفظ ہے۔ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو اکثر پڑھتے ہیں لیکنہ اللہ، تو اسی طرح نہیں ہے، نون کو کھینچنا نہیں ہے، نون کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر گول دائرہ ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ صحیح اس طرح ہوگا لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، ٹھیک ہے۔ لیکنہ اللہ، کنہ اس طرح کھینچنا نہیں ہے، لیکنہ اللہ ربی، ٹھیک ہے۔ تو 7 لفظ ہم نے قرآن مجید میں دیکھے، یقیناً آپ کو یہ پتہ تو چل گیا ہوگا، ویسے تو ہیں قرآن مجید میں اور بھی لفظ ہیں، لیکن سکھانے کے لیے یہ بس 6-7 لفظ آپ قرآن مجید کا قاعدہ اور جو ہے قانون آپ نے سیکھ لیا۔ جہاں پہ قرآن مجید میں الف آئے، الف کے اوپر یہ گول دائرہ ہو تو اس الف کو نہیں پڑھنا، پیچھے والا حروف بس اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکنہ اللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، خیر کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہمیں سکھلانے میں ثواب ہوگا تو ٹھیک اسی طرح آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور خوبصورت سا کمنٹ کریں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔